السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے اور سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یعنی نماز پورا پڑھ لیا ہے، اب دعا مانگنا ہے، اس کے لیے وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے دعا مانگنے کے لیے خاص طور پہ سجدہ کرنا درست ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ یہ سوال کیا ہے ہمارے ایک معزز دینی بھائی نے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، ہماری شریعت میں یعنی دین اسلام میں سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا تو نماز کے حالت میں کیا جاتا ہے یا کسی خاص سبب کے بنا پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں غلطی ہو گئی تو اس کے لیے اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، یا نہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس درمیان میں سجدہ تلاوت کی آیت آئی تو اس وقت سجدہ کرنا ہے، یا نہیں تو کوئی خوشی کی خبر ملی یا کوئی اچھا کام مکمل ہوا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر ادا کرنا، یہ چیز شریعت سے ثابت ہے۔ چنانچہ خاص طور سے دعا مانگنے کے لیے سجدہ کرنا، اس کے بارے میں اسلام کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس سے اس عمل کے جائز ہونے یا مستحب ہونے یا پھر مسنون ہونے کے اوپر دلالت کرے، کوئی ایسی دلیل نہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ جب دعا مانگو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری متواتر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر ترغیب بھی دلاتے تھے، جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1488 نمبر کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب انتہائی حیا کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہے۔ تم میں سے جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اپنی دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا کرتے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے اوپر ترغیب بھی دلاتے تھے۔ لہٰذا خاص طور سے دعا مانگنے کے لیے سجدہ کرنا مسنون نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، مستحب اور افضل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بدعت ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اپنے نماز کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو وہ ضائع کرنے والا بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو دعا میں ہاتھ اٹھانے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اب آدمی اس دعا کو اس کے لیے سجدہ کرنا شروع کرے تو یہ سنت ضائع ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس طرح سے دعا کرنے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے، علماء کرام نے اس کی تردید بھی فرمائی ہے اور اس کے اوپر منع بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے، ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو شامہ، ان کی کتاب ہے الباعث علی البدع والحوادث، الباعث علی انکار البدع والحوادث، اس کے پیج نمبر 63-64 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے شیخ یعنی امام ابو شامہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی میرے استاذ اس عمل کو درست نہیں سمجھتے تھے،
بلکہ ایسا کرنے والے کو سختی سے منع فرماتے تھے۔ پھر آگے امام ابو شامہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہی درست ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے بلکہ یہ عمل بدعت ہے۔ آگے امام ابو شامہ نے مزید کہا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نماز مکمل کر لیں گے، اس کے بعد سجدہ کریں گے اور سجدے میں دعا کریں گے۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد وہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ اس عمل کا ثبوت نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہے، لہٰذا صحیح عمل یہ ہے کہ آپ نماز میں ہی اللہ سے دعا مانگیں، سجدہ کیجئے نماز میں، اس میں اللہ سے دعا مانگیے، جتنی بار سجدہ کرتے اتنی مرتبہ دعا مانگیے، کیونکہ حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ آپ نماز کے اندر سجدے میں دعا کریں، الگ سے نہیں۔ مزید آگے امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آگے مزید لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سجدہ کرنا عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے باہر بھی سجدہ کرنا عبادت ہے، ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نماز کے باہر رکوع کرنا عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ فقیہ ابو محمد یہ کہتے ہیں کہ خاص طریقے سے کسی سبب کے بغیر دعا کرنے کے لیے سجدہ کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا عمل اپنائیں جو قرآن کریم سے ثابت ہو، ایسا عمل اپنائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہو۔ اپنی طرف سے یا لوگوں کا دیکھا دیکھی یا کسی آدمی کے بتائے ہوئے ایسے طریقے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسے عمل سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عمل کے کرنے پر ثواب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔